السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ آپ تمام حضرات کا، تمام مشاہدین کا، خواہ وہ ہمارے ساتھ یوٹیوب پر جڑے ہوئے ہوں، زوم پر یا ٹیلی گرام پر، آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ حج کے تعلق سے یہ دروس جو چل رہے ہیں ان کا آج آخری حصہ ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز کچھ متفرق مسائل حج کے تعلق سے ذکر کیے جائیں گے، اور ساتھ ہی کچھ ہدایات عربی اور اردو زبان میں نقشے کی شکل میں شیئر کیے جائیں گے، تاکہ جو باتیں ذکر کی گئی ہیں ان کو ضبط کیا جا سکے اور ان کو اختصار کے ساتھ ذہن میں بیٹھایا جا سکے۔ کل ایام تشریق کے اعمال پر گفتگو ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، یہ چاروں دن رمی جمرات کے دن ہیں۔ فرق یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو صرف جمرہ عقبہ کی رمی کی جائے گی اور زوال سے پہلے وہ رمی شروع ہو جائے گی، اور ایام تشریق میں رمی جمار زوال کے بعد شروع ہوگا، اور 11، 12، 13 ذی الحجہ جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے، ان میں تینوں جمرات کو کنکری مارنی ہے، 10 ذی الحجہ کے برخلاف۔ 10 ذی الحجہ کو صرف جمرہ عقبہ، یا جس کو بڑا شیطان کہا جاتا ہے اردو میں، اردو والوں کے ہاں، تو صرف ایک جمرے کو 10 ذی الحجہ کو رمی کرنی ہے، اور وہ عرفات کی طرف سے آتے ہوئے بالکل آخری جمرہ ہے، اور اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے طلوع شمس کے بعد ہی 10 ذی الحجہ کو، اور وہ لگاتار جاری رہتا ہے جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے۔ لیکن 11، 12، 13 ذی الحجہ کو رمی جمار کا سلسلہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی سورج کے ڈھلنے کے بعد، نصف النہار سے پچھم کی طرف سورج ڈھلنے کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور 11، 12، 13 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کو، یعنی جمرہ صغریٰ، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ تینوں کو ترتیب وار ساتھ ساتھ کنکری مارنی ہوتی ہے۔ تفصیل سے کل اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا۔ اس کے علاوہ 11، 12، 13 ذی الحجہ کو کوئی کام نہیں ہے منا کے اندر، صرف رات کو قیام کرنا ہے، رات کو ٹھہرنا ہے۔ یہ رات کا ٹھہرنا، مبیت منا، یہ بذات خود شعائر حج میں سے ہے، اور وہ ایک حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ رات کو ٹھہرنے کے لیے منا آئے، اور کم سے کم نصف رات منا کے اندر رہے، منا کے اندر گزارے۔ اولا تو یہی ہے کہ پورا وقت منا کے اندر گزارے اور اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرے، پانچوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھے، 4 رکعت والی نمازیں قصر کے ساتھ پڑھی جائیں گی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ ہر نماز اپنے اپنے وقت پر پڑھی جائیں گی، جمع نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ منا کے اندر 3-4 دن کا قیام ہے، اور یہاں پر جمع کرنے کی جو سفر کی بات ہوتی ہے وہ چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں نمازوں کو اپنے اپنے اوقات پر ادا کیا ہے، البتہ قصر کے ساتھ نمازیں پڑھی جائیں گی۔
یعنی 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت پڑھا جائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے اگر 12 ذی الحجہ کو نکلنا ہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے رمی جمرات سے فارغ ہو کر منا کی حدود سے نکلنا ہوگا۔ 12 کو بھی نکل سکتے ہیں۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، قرآن نے کہا ہے، اجازت دی ہے۔ اور اگر تیسرے دن بھی رکنا چاہیں 13 ذی الحجہ کو تو رک سکتے ہیں، اور بلکہ افضل وہی ہے۔ اور 13 کو پھر زوال کے بعد، کنکری مارنے کے بعد، حاجی منا سے کوچ کرے گا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر 12 کو نکلنے کا ارادہ ہے اور غروب شمس تک منا کی حدود سے نہیں نکل سکے تو پھر 13 تاریخ کو بھی وہاں پر رہنا ہی پڑے گا۔ یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے کل کے درس میں رکھی جا چکی ہیں۔ اور اس کے بعد چونکہ ہم نے ذکر کر دیا تھا، ایک چیز یہاں پر یہ رہ گئی تھی کہ 10 ذی الحجہ کو بتایا گیا تھا آپ کے سامنے کہ 4 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام بڑے شیطان کو یا جمر عقبہ کو کنکری مارنا۔ دوسرا کام قربانی کا معاملہ، اگر قربانی اپنے سے کرنا ہے تو، ورنہ اگر ٹوکن لے رکھا ہے تو اس کا کوئی درد سر سرے سے نہیں ہے۔ تیسرا کام بال مڈانا یا کٹوانا، اور چوتھا کام مکہ جا کر طواف افاضہ کرنا اور سعی کرنا۔ یہ 4 کام 10 تاریخ کو کرنے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی 2 کام کر لینے کے بعد تحلل اصغر حاصل ہو جاتا ہے۔ البتہ تحلل اکبر مکہ طواف کرنے کے بعد ہی حاصل ہوگا۔ یعنی مینا ہی میں اگر کوئی حاجی رمی جمار سے فارغ ہو جاتا ہے، شیطان کی کنکری سے فارغ ہو جاتا ہے اور بال مڈوا یا کٹوا لیتا ہے، اس کے بعد وہ عام کپڑے پہن سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، صرف بیوی سے قربت نہیں اختیار کر سکتا تا آنکھی طواف افاضہ کر لے۔ 10 تاریخ کے تعلق سے ایک بات یہ بتانی رہ گئی تھی کہ یہ جو 4 کام ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ کرنا ضروری ہے کیا؟ اس بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا۔ کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے پہلے بال مڈوا لیا، بعد میں کنکری ماری۔ کسی نے کہا میں نے ذبح کر لیا، بعد میں بال مڈوایا۔ کسی نے کہا میں نے یہ کر لیا اور پھر بعد میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے اندر کہا کہ افعل ولا حرج۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، علماء محققین نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ ان 4 کاموں کو جو 10 تاریخ کو انجام دیے جانے ہیں، ترتیب کے ساتھ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ترتیب کے ساتھ کر سکتا ہے کوئی حاجی تو بہتر ہے، البتہ اگر اس کے اندر کوئی تاخیر، کوئی تقدیم ہو جاتی ہے، کسی کو پہلے کسی کو بعد میں کر لیتے ہیں، تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ یہ اہم مسائل تھے جن کا ذکر کرنا ضروری تھا حج کے تعلق سے اور عمرے کے تعلق سے۔ اور اس کے بعد ایک آخری چیز جو مکہ چھوڑنے سے پہلے حاجی کے اوپر ہے، وہ ہے طواف وداع۔ طواف وداع رخصت ہوتے وقت، مکہ چھوڑتے وقت حاجی کرے گا، اور وہ بھی واجب کا حکم رکھتا ہے، اس لیے اس کو کرنا ضروری ہے۔ تو مکہ چھوڑنے کے وقت حاجی کو چاہیے کہ طواف کر لے۔ چھوڑنے کے وقت سے مراد یہ ہے کہ جب سفر کا ارادہ ہو تو ہوٹل میں جا کر کے وہاں سے تیاری کر کے نکلنے کا معاملہ ہو تو ہوٹل جانے سے پہلے طواف کر لے۔ اس کے بعد ہوٹل جائے، سفر کی تیاری کرے، بس میں بیٹھے، اور بس میں 2-4 گھنٹہ 5 گھنٹہ اگر لگ بھی جاتا ہے تو اس میں طواف وداع میں کوئی حرج نہیں ہے۔ طواف وداع کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل طواف وداع کر کے آپ فوراً مکہ چھوڑ ہی دیں۔ تو یہ سب ذہن میں رہنا چاہیے۔ البتہ مکہ چھوڑنے سے پہلے طواف وداع کر لینا چاہیے، واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر دم واجب ہوگا۔ جی، تو یہ ہے اہم مسائل جو حج اور عمرہ کے تعلق سے پیش آ سکتے ہیں۔ اب آئیے، میں چاہوں گا کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ
چیزیں شیئر کر دوں جس سے یہ چیز واضح ہو جائے کہ ایک حاجی جب حج کے لیے جائے تو کون کون سے سامان اس کے پاس رہنے چاہیے، کون کون سی چیزیں ان کے پاس مہیا رہنی چاہیے۔ آپ کے سامنے میں اسکرین پر انہیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے میں نے اسکرین شیئر کر دیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عام طور پر ایک حاجی کو کیا کیا چیزیں اپنے ساتھ رکھنی چاہیے اپنے وطن سے سفر کا ارادہ کرتے وقت۔ یہ عام چیزیں ہیں، یعنی یہ کوئی شرعی بات نہیں بتا رہا ہوں کہ جائز ناجائز کا مسئلہ ہو، یعنی عام طور پر سفر میں جو ضروریات پیش آ سکتی ہیں بطور مسافر، وہ چیزیں یہاں پر ذکر کر دی گئی ہیں، عبادت کے تعلق سے بھی ہو چاہے عادت کے قبیل سے ہو۔ جیسے نمبر 1 پر آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ احرام کی 2 چادریں، 2 عدد رومال، مسواک، چھوٹا سا تالا، نیل کٹر، ٹیشو پیپر، اسی طریقے سے ویٹ کنڈا، ٹوتھ بکس، ایئر پیکس، صابن، شیمپو، اسی طریقے سے ہونٹوں پر لگانے کے لیے لپلوز وغیرہ، ضروری دوائیں، اسی طریقے سے پلاسٹک ٹیپ وغیرہ، سامان وغیرہ پہ چپکانے کے لیے، کہیں پر کوئی چیز پیک کرنے کے لیے، قینچی، چپل، تولیہ، سوئی دھاگا، کنگھا، اگر دھول وغیرہ سے الرجی ہے تو نظر کی عینک، بال پوائنٹ، مارکر، یہ سب جو چیزیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں۔ کپڑے کم از کم 6 جوڑے، ضروری برتن ساتھ میں رہنا چاہیے، چند لفافے، کاغذ، قلم وغیرہ وغیرہ، جی، تھیلی، جوتا وغیرہ رکھنے کے لیے جب آپ کہیں ادھر سے ادھر یا حرم میں جائیں۔ سفر کے لیے جو استری رکھی جاتی ہے، سفری استری، پریس، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، سفری چٹائی ہونی چاہیے، ماسک ہونا چاہیے، سرف وغیرہ ہونا چاہیے کپڑے وپڑے دھلنے کے لیے۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو درست نہیں ہے، جیسے تسبیح وغیرہ کا ذکر کیا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کو آپ اضافی مان لیں۔ سیفٹی ریزر وغیرہ کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ خشک دودھ پاؤڈر، اس کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، رکھیں اپنے پاس۔ موزے وغیرہ، یہ چیزیں ہیں جو عام طور سے ایک حاجی کو اپنے ساتھ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیے اردو زبان میں آپ کے سامنے حج کا مختصر اور آسان طریقہ جو ہمارے بعض بھائیوں نے تیار کر رکھا ہے، وہ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ 8 ذی الحجہ کو یعنی یوم الترویہ سے شروع کیا ہے۔ یوم الترویہ جس کو 8 ذی الحجہ کہا جاتا ہے، تفصیلی بیان آپ کے سامنے بتایا جا چکا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو تمتع کرنے والا اپنی رہائشی سے حج کا احرام باندھے۔ قارن و مفرد اگر حج کی نیت کر کے پہلے سے ہی احرام میں باقی ہوں تو اسی حالت میں منا چلے جائیں، یا 8 ذی الحجہ کو حج کی نیت کر رہے ہوں تو اس کے 2 صورتیں ہیں، یا تو طواف قدوم اور سعی کر کے منا جائے، یا بغیر طواف و سعی ڈائریکٹ منا چلا جائے اور آ کر کے پھر 10 کو کرے۔ احرام باندھ کر منا کی طرف متوجہ ہوں، وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 وقتوں کی نماز اپنے اپنے وقتوں پہ قصر کے ساتھ پڑھیں۔ یہ دیکھیے آپ کے بائیں طرف تصویر دکھائی دے رہی ہے، منا جہاں سے
اس کے حدود شروع ہوتے ہیں وہاں پر یہ سب بورڈ لگے ہوئے ہیں. جس طرف سے بھی حجاج کرام پہنچیں گے منا میں اس طرف کے راستوں پر دور دور تک یہ بورڈ لگا رکھے گئے ہیں تاکہ حجاج کرام کو منا کی حدود میں داخل ہو جانے کی اطلاع بہم پہنچائی جا سکے. یہ 8 تاریخ کا کام ہے جس کو یہاں پر آپ کے سامنے درشایا گیا ہے. نو تاریخ کو آپ مزدلفہ عرفات میں رہیں گے. عرفات کا جو کرنے کا کام ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ مسجد نمیرہ کا جو آگے والا حصہ ہے اس میں آپ کو پہنچنا ہے. شروع والا حصہ قبلہ کی طرف والا حصہ جو ہے وہ عرفات سے باہر ہے یعنی وہ حرم کے حصے میں ہے. تو مسجد کا جو پچھلا حصہ ہے مسجد نمیرہ کا پچھلا والا حصہ اس طرف آپ کو جانا ضروری ہے. اور اس بات کا حجاج کرام کے لیے ضروری ہے کہ اہتمام کریں کہ وہ جانیں کہ عرفات کے بورڈ کہاں لگے ہوئے ہیں. ان بورڈوں کو دیکھ کر کے اس کے اندر جانے کا اہتمام کریں. تو اور عرفات دن بھر قیام کرنے کے بعد اور پھر شام کو مزدلفہ کے لیے کوچ کریں گے. غروب کے بعد مزدلفہ کے اندر جو کرنے کے کام ہیں وہ میں نے بتایا آپ سے کہ وہاں مزدلفہ پہنچ کر کے مغرب اور عشاء کی نماز جمع تاخیر پڑھیں گے. مغرب 3 رکعت اور عشاء 2 رکعت. اور اس کے بعد مزدلفہ کے اندر کیا کرنے کی چیزیں ہیں وہ آپ کو یہاں پر دکھا دیا جاتا ہے آپ کے سامنے بورڈ پر. مزدلفہ کے اندر یعنی عرفات سے جانے کے بعد مزدلفہ جب آپ پہنچیں گے تو 10ویں ذی الحجہ کی رات ہو جائے گی. وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ غروب شمس کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر عرفات سے مزدلفہ جائیں. وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ قصر سے پڑھیں. پھر رات بھر آرام کریں. فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار اور دعا استغفار کریں. سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کی طرف کوچ کریں. مزدلفہ سے مینا کی طرف سورج طلوع ہونے سے پہلے کوچ کریں. لیکن مشعر حرام پر میں نے ذکر کیا تھا کہ مشعر حرام کے پاس رک کر اچھا خاصا اجالا ہو جانے تک انتظار کریں. وہاں پر دعا کریں. اچھا یہ تو عام حاجیوں کا حکم ہے. لیکن اگر کمزور، عمر رسیدہ، معذور اور ضرورت مند مرد یا عورت ان لوگوں کے لیے آدھی رات کے بعد بھی مزدلفہ سے مینا کے لیے کوچ کرنا جائز اور درست ہے. یہاں پر دیکھیے آپ کو فوٹو کے اندر کرسر میں نے رکھ دیا ہے، لکھا ہوا ہے مسجد المشعر الحرام بمزدلفہ. یہ مشعر حرام کی جگہ ہے کہ آپ مزدلفہ میں آتے آتے جب اس مسجد کے پاس پہنچیں گے تو یہ علاقہ مشعر حرام ہے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر قبلہ رو ہو کر دیر تک دعائیں کی یہاں تک کہ پوری طرح سے دن نمودار ہو گیا. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے لیے کوچ کیا. تو سنت طریقہ یہی ہے کہ ہم بھی ایسے ہی کریں. قرآن کی آیت یہاں آپ کے سامنے درج ہے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. سورہ بقرہ آیت نمبر 198. کیا ترجمہ ہے کہ جب تم عرفات سے لوٹو تو مسجد حرام کے پاس ذکر الہی کرو. اس آیت کریمہ میں مشعر حرام پورے مزدلفہ کو کہا گیا ہے، لیکن مشعر حرام کی جو خاص جگہ عام طور سے مراد لی جاتی ہے وہ اس علاقے کو. تو یہاں پر ٹھہر کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کریں اور اس کے بعد پھر اجالا ہونے کے بعد مینا کے لیے وہاں سے حرکت کریں، وہاں سے متحرک ہو جائیں. مینا اور مزدلفہ حدود حرم میں شامل ہے اور عرفات حرم میں شامل نہیں ہے، یہ حل ہے. یہ چیز ہم لوگوں کو ذہن میں رکھنی ہے کہ مینا اور مزدلفہ یعنی عرفات میں آپ نے 9 ذی الحجہ کا دن گزارا
وہاں پر اس بات کا اہتمام کرنا ضروری ہے کہ آپ عرفات میں ہیں بھی حقیقی طور پر یا نہیں، اس لیے کہ اگر لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر آپ مسجد نمرہ سے ادھر ہی رک گئے، بورڈ دیکھے بغیر آپ نالا وغیرہ کی طرف کے علاقے میں رک گئے، تو پھر آپ عرفات میں پہنچے ہی نہیں، اور عرفات میں نہ پہنچنے پر آپ کا حج ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ حج میں حرم اور حل دونوں کو جمع کرنا ضروری ہے، اور عرفات حل ہے، وہاں آپ پہنچے ہی نہیں، اس لیے اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ تو عرفات حل میں ہے، جبکہ اس کے علاوہ جو مشاعر ہیں، چاہے وہ مزدلفہ ہو، چاہے وہ مینا ہو، یہ سب حرم کے اندر داخل ہیں، حدود حرم کے اندر ہیں۔ جی، اس بات کا اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اب آئیے آپ کے سامنے 10 ذی الحجہ کا جو معاملہ تھا اس کو آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے بات واضح رہے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر 10 ذی الحجہ کے کرنے کے کام، یہاں پر آپ کے سامنے دیکھیے جو کام کرنا ہے وہ آپ کے سامنے یہاں بتا دیا گیا ہے کہ 10 تاریخ کو جب مزدلفہ سے آپ مینا پہنچیں تو یہ کام کرنا ہے آپ کو۔ نمبر 1 جمرہ عقبہ کی رمی، نمبر 2 قربانی، نمبر 3 بال بڈوانا، نمبر 4 طواف افاضہ، اور نمبر 5 سعی۔ طواف اور سعی کو میں نے ایک ہی میں شمار کر دیا تھا، تو یہ 4 کام یا 5 کام 10 تاریخ کو آپ کو کرنے ہیں۔ کنکری کی مقدار کتنی ہو، جیسے میں نے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، چنے کی مقدار کے برابر اس کا سائز ہونا چاہیے، بہت زیادہ بڑی یا بہت زیادہ چھوٹی مناسب نہیں ہے، درمیانی سائز کی چنا کے حجم کے بقدر کنکری کی مقدار ہونی چاہیے۔ 10 ذی الحجہ کو کام کرنے کے کیا کیا ہیں یہ آپ کے سامنے اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو فجر کے بعد مینا جا کر، یعنی مزدلفہ تک تو پہنچ گئے تھے آپ پچھلی اس میں، تو 10 ذی الحجہ کو فجر کے بعد مینا جا کر پہلے ایک ہی جمرہ جو مکہ سے متصل ہے، یعنی آپ جب مزدلفہ سے مینا پہنچیں گے تو پہلا والا جو جمرہ پڑے گا اس کو آپ کراس کر جائیں گے، دوسرا جو پڑے گا اس کو کراس کر جائیں گے، تیسرا والا جو آخری والا ہے جو مکے سے سب سے قریب ہے اس کو جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے، اور 10 تاریخ کو آپ کو اسی کو صرف کنکری مارنی ہے، تکبیر کے ساتھ 7 کنکری مارے۔ کنکری راستے یا مینا و مزدلفہ کہیں سے بھی چنی جا سکتی ہے، تفصیل آپ کے سامنے میں نے کل ذکر کر دی ہے۔ جسامت کتنی ہو، اس کا سائز کیا ہو، کنکری کا چنے کے برابر ہو، اور اسے بہت سارے حجاج کرام دھونے کی زحمت گوارا کرتے ہیں، اسے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں سے بھی مناسب سمجھیں وہاں سے اٹھا لیں اور اس کو ویسے ہی لے جا کر کے ماریں۔ اچھا، یہ ہو گیا رمی جمار کا معاملہ۔ اس کے بعد جب آپ کنکری مار کر فارغ ہوں تو دوسرا جو کام کرنے کا ہے وہ کیا، قربانی۔ حج تمتع اور قران کرنے والا قربانی کرے، قربانی کا کام۔ اور میں نے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ اگر آپ نے ٹوکن لے لیا ہے تو پھر آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کام آپ کا ہوا آیا ہے، یعنی اس کو سمجھیے کہ ہو چکا ہے۔ تیسرا کام، یہاں پر ایک بات یہاں پر اور ذکر کر دی جو میں نے آپ سے کل ذکر کیا تھا کہ 4 کام میں سے کوئی بھی 2 کام اگر کر لیتا ہے تو تحلل اصغر حاصل ہو جاتا ہے، یعنی وہ کپڑے پہن سکتا ہے، تیل لگا سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، ناخن کاٹ سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے وہ، البتہ صرف بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، جس کو تحلل اکبر کے بعد ہی آپ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی طواف افاضہ اور سعی کے بعد۔ تو کہتے ہیں کہ رمی جمرہ اور حلق، یا یہ دونوں یا ان کے علاوہ کوئی بھی 2 کام جو 4 کام کرنے ہیں ان میں سے اگر آپ کر لیتے ہیں تو تحلل اول حاصل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیوی کے علاوہ ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور جب ایک اور چیز کر لے طواف یا سعی تو تحلل ثانی یعنی مکمل طور پہ حلال ہو جاتا ہے، بیوی بھی حلال ہو جاتی ہے۔ جی،
تو یہ میں آپ کو پہلے تفصیل بتا چکا ہوں. اور یہاں پر اس کو بھی انہوں نے لکھ دیا ہے کہ اگر اس نے قربانی کی رقم جمع کر دی ہے تو بلا انتظار استورے سے بال مڈوائے یا قینچی سے پورے سر بال چھوٹا کروائے. اب جب یہ کام ہو گیا، یعنی کنکری مار لیا، قربانی کا ٹوکن اگر ہے تو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے بعد بال کٹوائے یا چھلوائے، اور اس کے بعد جا کر کے حج کا طواف، جس کو طواف افاضہ کہتے ہیں، طواف افاضہ جا کر کرے مکہ میں، اور حج کی سعی بھی کرے، طواف افاضہ اس کے بعد سعی. اسی طریقے سے متمتع تو کرے گا ہی، قارن اور مفرد بھی اگر طواف قدوم کے ساتھ نہیں کیا ہے سعی تو اس کو اب سعی کرنی ہوگی. اچھا، تمتع کرنے والے کے لیے آج کے کام بالترتیب رمی، قربانی، حلق یا تقصیر، پھر اس کے بعد آخر میں طواف اور سعی ہیں. لیکن ان کاموں میں سے کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی یہ ترتیب واجب نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر. ابو داؤد کی روایت ہے کہ سب سے عظیم دن اللہ کے نزدیک یوم النحر ہے، پھر یوم القر ہے. معذور عورت یا مرد رمی جمار کے لیے آدھی رات کے بعد جا سکتے ہیں، عام آدمی فجر کے بعد جائے گا، جس کا میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. یہ نقشہ آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ یہ ہے کعبہ بیت اللہ شریف، اور یہ ہے عرفات، جہاں تک حج، جہاں جو ہے جہاں پہنچنا حاجی کے لیے ضروری ہے، اور جہاں ٹھہرنا ضروری ہے، جو حج کا عظیم رکن ہے، جس کے بغیر حج ہی نہیں ہوتا، یہ عرفات ہیں. عرفات سے یعنی 8 ذی الحجہ کو آپ مکہ سے منا آئیں گے، اور پھر منا سے سیدھے عرفات پہنچیں گے 9 تاریخ کو. 8 کو منا میں آئیں گے، 9 ذی الحجہ کو عرفات میں پہنچیں گے، اور عرفات سے 9 کا دن گزار کر 10 کی رات کو مزدلفہ میں آئیں گے، 10 کی رات یہاں پر ٹھہریں گے، اور اس کے بعد 10 تاریخ کی صبح میں مزدلفہ سے آپ منا تشریف لائیں گے، اور یہاں آ کر جمرہ عقبہ کی رمی کریں گے، اور قربانی کریں گے، بال حلق یا قصر کروائیں گے. پھر مکہ شریف جا کر کے آپ طواف افاضہ کریں گے، سعی کریں گے، اور اس کے بعد پھر لوٹ کر کے آپ منا تشریف لائیں گے، اور پھر منا میں آپ کو بقیہ دنوں کو اسی میں گزارنا ہے. یعنی 11 ذی الحجہ کی رات، 11 ذی الحجہ کا دن، 12 ذی الحجہ کی رات، 12 ذی الحجہ کا دن. 12 ذی الحجہ کے دن اگر آپ کو جلدی نکلنا ہے تو 12 ذی الحجہ کے دن زوال کے بعد آپ غروب شمس سے پہلے کنکری مار کر کے نکل سکتے ہیں. اگر آپ کو غروب شمس نے وہیں پر دھر دبوچا تو پھر آپ کو 12 تاریخ کو بھی وہیں رکنا پڑے گا، 13 تاریخ کو، 13 ذی الحجہ کی رات کو، اور 13 ذی الحجہ کے دن کو. پھر 13 ذی الحجہ کے دن آدھا دن ختم ہو جانے کے بعد، زوال کے بعد، آپ پچھلے دنوں کی طرح سے کنکری ماریں گے، اور اس کے بعد 13 ذی الحجہ کو آپ یہاں سے نکلیں گے. یہ پورا نقشہ آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے. یہ ہو گیا 10 تاریخ کا کام، اور اس کے بعد ایام تشریق کہاں پر آپ کو رہنا ہے اور کیسے رہنا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کر دی گئی. یہاں پر آپ کے سامنے میں ایام تشریق والی تفصیل کو بھی شیئر کر دیتا ہوں. یہ آپ کے سامنے ایام تشریق کا بیان دکھائی دے رہا ہے آپ کے سامنے اسکرین پر. یہاں کہتے ہیں کہ ایام تشریق، اور ایام تشریق کہا جاتا ہے 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو. کہتے ہیں اگر کسی عذر کی بنا پر یوم النحر کو طواف افاضہ نہ کر سکے تو ایام تشریق میں بھی کر سکتے ہیں. البتہ یہ ذہن میں رہے کہ اگر 10 ذی الحجہ کو آپ نے منا میں کرنے والے کام کر لیے، یعنی کنکری مار لی، قربانی کر لی، بال آپ نے کٹوا لیا یا مڈوا لیا، آپ کپڑا چینج کر سکتے ہیں، عطر اور خوشبو لگا سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، ناخن اور ساری چیزیں آپ کاٹ سکتے ہیں. البتہ بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی، اور آپ مکہ کے کام کو ڈیلے کر سکتے ہیں.
मक्का के काम को आप डिले कर सकते हैं। यानी आगे पीछे की बात मैंने कही थी, तरतीब में आगे पीछे कर सकते हैं, और आप मजीद मौखर भी कर सकते हैं, इस तौर पर कि 10 जिलहिज्जा को आप मक्का जाएं ही ना। हाँ, भीड़ भाड़ की वजह से, या बीमार हैं, माजूर हैं, या औरतें हैं, बच्चे हैं, इस तरीके से। तो अगर कोई उज्र है, कोई वजह है, तो आप मक्का के काम को अय्याम तशरीक के लिए डिले कर सकते हैं। यानी 11 को आप जा करके कर लें जी, अय्याम तशरीक में। लेकिन क्या कह रहे हैं कि अगर किसी उज्र की बिना पर यौमुन नहर को, यानी 10 जिलहिज्जा को तवाफ इफादा ना कर सके, तो अय्याम तशरीक में भी कर सकते हैं। चाहे 11 तारीख को आप चले जाएं, 12 को चले जाएं, 13 को चले जाएं, ठीक है। यहां तक कि लौटते वक्त एक ही नियत में तवाफ इफादा, तवाफ विदा भी कर सकते हैं। यहां तक इजाजत दी गई है कि अगर आप तवाफ कर पाने में कामयाब नहीं हो पा रहे, तो आप अय्याम तशरीक को भी छोड़ दें, उसमें भी आप ना करें, फिर आप उसको मौखर किए रहें, मौखर किए रहें। अलबत्ता मक्का से जब आपको कूच करना हो, सफर करना हो, तब आप एक ही तवाफ कर लें, और उसमें नीयत आप ये कर लें कि आप तवाफ इफाजा कर रहे हैं, यानी हज वाले तवाफ की नीयत कर लें, और साथ में विदा को भी उसमें शामिल कर लें। ये बात जहन रखिएगा कि अगर तवाफ विदा की नीयत करते हैं तो तवाफ इफादा उसमें शामिल नहीं हो सकता। लेकिन अगर तवाफ इफाजा की आप नियत करते हैं, तवाफ हज जिसको कहा जाता है, तो उसमें आप तवाफ विदा को शामिल कर सकते हैं। जो ज्यादा जरूरी है उसमें कम जरूरी वाली चीज अपने आप शामिल हो जाती है, यह शरीयत का दस्तूर है। तो ऐसी सूरत में आप तवाफ इफाजा की नियत करके एक ही तवाफ सफर के वक्त में, मक्का से निकलने के वक्त करें, तवाफ इफाजा की नियत से, यानी हज के तवाफ की नियत से, और साथ में विदा वाली नियत भी कर लें। तो एक ही तवाफ आपका तवाफ इफाजा भी हो जाएगा और तवाफ विदा भी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि 10 जिलहिज्जा का काम करके मिना लौट आए, जो अय्याम तशरीक के काम है, 11, 12, 13 जिलहिज्जा की रात वहीं बसर करे, और तीनों दिन, तीनों जमरात को, पहले जमरे ऊला, फिर जमरे वुस्ता, फिर जमरे अकबा, जवाल के बाद 7-7 कंकरी मारे। ये अय्याम तशरीक के जो काम है 11, 12, 13 जिलहिज्जा के जवाल के बाद जी, पहले जमरा की रम्य करके किबला रुख होकर लंबी दुआ करे, फिर दूसरे जमरे की रम्य करके किबला रुख होकर लंबी दुआ करे, और तीसरे जमरे की रम्य के बाद बगैर दुआ रुखसत हो जाए। यहां पर एक चीज इन्होंने नहीं जिक्र की कि पहले जमरे की रम्य करके किबला रुख होकर जरा सा बाएं होकर, जरा सा बाएं खिसक कर किबला रुख होकर लंबी दुआ करें, और ऐसे ही दूसरे जमरे के बाद। अच्छा, यहां पर एक चीज इन्होंने जिक्र की, रमी जमरात अल्लाह की इबादत और उसके हुक्म की तामील है, न कि शैतान को कंकरी मारना, इसलिए शैतान नाम देना भी मुनासिब नहीं है। अच्छा, अगर ताजील करनी हो तो 12 जिलहिज्जा की कंकरी मारकर गुरूब आफ्ताब से पहले मिना छोड़ दे, इसको मैं बयान कर चुका हूँ। हज के मज़कूर वाला सारे अमाल अंजाम देने के बाद जब अपने वतन लौटने लगे तो तवाफ विदा करे, फिर मक्का में न ठहरे। यानी तवाफ विदा करने के बाद मक्का में कोई रात वात गुजारने का प्रोग्राम ना हो। अलबत्ता विदा करने के बाद होटल में तैयारी में जो वक्त लग जाए उसको इसमें शुमार नहीं, ठहरने में शुमार नहीं किया जाएगा। आपका हज मुकम्मल हो गया। ज़ियारत मदीना का ताल्लुक हज से नहीं है, यानी मदीना का जो सफर है आपका, उसका हज की इबादत से कोई ताल्लुक नहीं है। हज आपका कंप्लीट हो चुका है। सऊदी के बाहर से आने वाले अमूमन जिंदगी में एक बार यहाँ आते हैं, तो ज़ियारत मदीना से भी मुस्तफीद होने की कोशिश करते हैं, और उसमें कोई हर्ज की बात भी नहीं है। वहाँ मस्जिद नबी पाई जाती है, जिसकी ज़ियारत का हुक्म दिया गया है, और जिसकी ज़ियारत करना इबादत है, जहाँ की एक नमाज का सवाब एक बकिया मस्जिदों के अंदर 1000 नमाज के सवाब के बराबर है। हज का आखिरी काम तवाफ़ विदा है। वतन वापस होने से कुछ घंटा पहले तवाफ़ विदा करे और मक्का छोड़ दे। 1-2 दिन पहले अगर कोई तवाफ़ विदा करता है, यानी तवाफ़ विदा कर लिया, उसके बाद 1-2 रात वहां रुक गया, तो ये चीज मुनासिब नहीं है, सही नहीं है। ठीक है। अगर तवाफ़ विदा करने के बाद मक्का से बाहर कहीं जाकर के कोई ठहरता है, ताइफ वगैरह में, तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है जी। अच्छा, अगर तवाफ़ इफ़ाज़ा कर चुकी हैं औरत भी, लेकिन उसके बाद मक्का में रहते हुए उसे हैज़ या निफास आ गया, यानी जो मंथली कोर्स होता है वो शुरू हो गया, या निफास का खून आ गया, तो तवाफ़ विदा
ان के ऊपर जो वाजिब था वो वाजिब उनसे साकित हो जाता है। लेकिन अगर तवाफ़ इफ़ाज़ा छूटा हुआ है और महीना आ गया, तो किसी भी सूरत में वो माफ़ नहीं है। इसलिए कोई चीज़ लपेट कर शर्मगाह पर, कोई चीज़ बाँध कर और उसके बाद उसी नापाकी की हालत ही में तवाफ़ इफ़ाज़ा उसे करना ही होगा, जिसे पाकी की हालत में करना ज़रूरी है, लेकिन इस हालत में मुस्तस्ना कर दिया गया है। ऐसी औरत को जिनको सफ़र करना है, जो सऊदी से बाहर कहीं की हैं और उतने दिनों तक इंतज़ार नहीं कर सकती कि उनके अय्याम ख़त्म हों, तो फिर वो उसी हालत में, हैज़ की हालत में, निफास की हालत में कोई कपड़ा बांध करके शर्मगाह पर और वो तवाफ़ इफ़ाज़ा करेंगी और उसके बाद वो अपना हज मुकम्मल करके फिर वो अपना वो अपने वतन का सफ़र करेंगी। यहाँ फ़ोटो दिखला दिया गया है आपके सामने। अ, ये देखिए यहाँ पर, ये जमरे ऊला है, उसके बाद जमरे वुस्ता है और ये जमरे कुबरा है। 10 तारीख को सिर्फ़ इसको कंकरी मारनी है। लेकिन 11, 12 और 13 को तरतीबवार पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है? और यहाँ कंकरी मारने के बाद देखिए यहाँ खड़े होकर के दुआ कर रहे हैं और यहाँ से कंकरी मारने के बाद फिर यहाँ खड़े होकर के दुआ कर रहे हैं। यानी पहले जमरे ऊला को कंकरी मारने के बाद ज़रा-सा दाएँ की ओर खिसक कर वहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से किबला रुख होकर, देखिए किबला रुख है ये, किबला रुख होकर के दुआ करें। फिर दूसरे जमरे को कंकरी मारने के बाद फिर उससे बाएँ की तरफ आ जाएँ और यहाँ पर किबला रुख खड़े होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें। दुआ करने का ये मतलब नहीं है कि आप वहीं पर कंकरी मार करके वहीं किबला रुख होकर दुआ करने लगें और अपने दूसरे भाइयों को अज़ियत में डालें। नहीं, कंकरी मारने के बाद खिसक जाएँ। पहले जमरा को मारने के बाद दाएँ तरफ दूर हो जाएँ थोड़ा-सा और वहाँ जाकर के मक्का की तरफ मुँह करके दुआ करें। दूसरे शैतान को या दूसरे जमरे को कंकरी मारने के बाद बाएं तरफ को थोड़ा सा खिसक आए ताकि आम भीड़ जो लोगों की है उससे आप अपने आप को किनारे कर लें। इस तरफ आकर के और किबला रुख होकर के दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन से जितनी दुआ करनी है। उसके बाद फिर इस जमरे अक़बा को कंकरी मारें और उसके बाद सीधे आप चलते बने आगे की तरफ। यहाँ को इसको कंकरी मारने के बाद फिर खड़े होकर दुआ करने का कोई सबूत नहीं मिलता। अच्छा, और एक चीज़ ये भी ज़हन में रखें कि कंकरी कैसे मारना है देख रहे हैं आप, या आपके सामने उसका तरीका बताया गया है। आप कहीं भी चारों तरफ जो इसका दायरा बना हुआ है, कहीं से भी खड़े होकर आप कंकरी मार सकते हैं। कंकरी इस दायरे के अंदर जानी चाहिए, इसको लगना ज़रूरी नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं बीच में जो बना हुआ है ये खंभा, इस खंभे को ज़रूरी नहीं है कि आपकी कंकरी टच करे। कोई ज़रूरी नहीं है और ये शैतान है भी नहीं कि इसको शैतान उर्दू में कहना ये मुनासिब नहीं है, आपने अभी सुना। और ये भी शैतान नहीं है, ये भी शैतान नहीं है। ये उस जगह का एक रम्ज़ है। तो कंकरी जो मारने का हुक्म दिया गया है, कोशिश करें कि वो कंकरी इस दायरे के अंदर गिरे। इस दायरे के अंदर कहीं भी कंकरी गिरेगी, तो वो इस जगह पर जड़ में पहुँच जाएगी। चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ। उसको लगना कंकरी ज़रूरी नहीं है। बस ये ज़हन में रहे कि कंकरी इस दायरे से बाहर ना गिरे आपकी, बाहर ना फेंकी जाए। इस चीज़ का एहतमाम करना ज़रूरी है। ये देख रहे हैं आप ये किस तरीके से जो है लोग खड़े हुए हैं और कंकरी मार रहे हैं। ये शक्ल है, जो तकरीबी शक्ल है और मुझे मुनासिब लगा कि ये आपके सामने पेश कर दूँ ताकि इससे वहाँ की जो तकरीबी सूरत-ए-हाल है, वो आपके सामने बहुत हद तक वाज़ेह रहे और आप वहाँ जाकर अज़ियत का शिकार ना हों या किसी भी मरहले में परेशानी का मामला आपके साथ ना आए। एक चीज़ मैं और यहाँ पर चाहता हूँ कि ज़िक्र कर दूँ कि मैंने ये जो तवाफ़ के ताल्लुक से आप लोगों के सामने बयान किया,